میرے دوستو، اطمینان، سکون اور رزق اللہ نے دینا ہے، اور اللہ اس وقت تک اپنا فضل و کرم نہیں فرمائے گا جب تک آپ اس کی کتاب کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھیں گے، اپنے معاملے کو رب کی کتاب کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے۔ اور وہ کتاب کہ جس کو قرآن نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر عنایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کھولیے، اسے پڑھیے، یوں سمجھیے کہ آپ اللہ سے اور اس کے رسول سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اقبال علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اداس ہو جاتا ہوں تو میں قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب قرآن پڑھتا ہوں تو ایسے محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے آقا سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن پر ضروری ہے کہ وہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کرے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آخری جو 41 سورتیں ہیں وہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسے حفظ کرے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سینہ میں قرآن نہیں ہوگا اس کا دل اور سینہ خنزیر اور کتوں کا بسیرا ہوگا۔ اب یہ بتائیے، اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے سینے میں قرآن کا کچھ نہ کچھ تھوڑا یا زیادہ حصہ محفوظ نہ ہو تو وہ دنیا میں جاتے ہوئے اپنے سینے میں کیا لے کے جا رہا ہے؟ کیا میرے آقا نے کہ اس کا دل اور سینہ اور اس کا دماغ کتے اور خنزیر کا بسیرا ہے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث مبارک کے، اس لیے ہر مسلمان پر کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ ضروری ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بڑی ایمان والی بتاتا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا کہ جبرائیل، اب میری آخری کتاب اور آخری پیغمبر یہ کتاب تم نے ان تک پہنچانی ہے۔ تو سیدنا جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ، کتاب مجھے عطا فرما اور بتا تیرے نبی کو کہاں بلانا ہے۔ کیا کہا کہ مجھے کتاب عطا فرما اور یہ بتا کہ تیرے نبی کو بولیے کہاں بلانا ہے۔ میرے رب نے کہا کہ جبرائیل کہنا کیا چاہتے ہو؟ جبرائیل نے کہا اللہ، حضرت موسیٰ کو کتاب دینی تھی تو کوہ طور پر بلایا، تو بتا تیرے حبیب کو کہاں بلانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل اب بلانے کا زمانہ چلا گیا، اب بلانے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب میرے حبیب کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ اب کتاب بلا کر نہیں دینی، میں تجھے کتاب دوں گا، جہاں میرا حبیب ہوگا وہاں تو حاضر ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سورتوں کا نام مکی اور کچھ سورتوں کا نام مدنی۔ مکی وہ سورتیں ہیں کہ جب آقا مکہ میں تھے وہاں نازل ہوئی تو ان سورتوں کو مکی کہا گیا۔ جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لائے وہاں قرآن اترا تو قرآن کے اس حصے کو مدنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس حصے کو؟ مدنی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ جب جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ قرآن دیتے تھے تو جبرائیل امین سدرہ پر کھڑے ہو کے دیکھتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ڈائریکشن، آج کل وہ میپ اور ڈائریکشن چل رہا ہے۔ سدرہ پر کھڑے ہو کے جبرائیل امین ڈائریکشن کا تعین کرتے تھے، سمت کا تعین کرتے تھے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ سدرہ پر کھڑے ہوئے، زمین پر دیکھا کہ آقا کہاں ہیں تو پایا غار ہیرا میں ہیں، تو غار ہیرا پہنچ گئے۔ پھر رب نے کلام پاک دیا تو سدرہ پر کھڑے ہو کے دیکھا کہ حضور کہاں ہیں تو نظر پڑی حضور غار ثور میں ہیں، تو غار ثور پہنچ گئے۔ پھر رب نے کلام دیا، قرآن دیا، پھر نظر ڈالی کہ حضور کدھر ہیں تو دیکھا کہ حضور بیت اللہ میں لیٹے ہوئے ہیں،
تو وہاں چلے گئے قرآن لے کر. پھر رب سے کتاب لی. کتاب لینے کے بعد عرش خدا پر کھڑے ہو کے دیکھا کہ حضور کہاں ہے, تو دیکھا کہ صفا پر ہیں, پھر دیکھا کہ مروہ پر ہیں, پھر دیکھا کہ مزدلفہ پر, منا میں, عرفات میں, ام ہانی کے گھر میں, ابو طالب کے بستر پر, سفر میں ہیں, بدر میں ہیں, احد میں ہیں, خندق میں ہیں, احزاب میں ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے تھے جبرائیل یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور ذرا مدینہ میں تشریف لے آئیے, اپنے گھر آ جائیے, میں نے آپ کو رب کا پیغام دینا ہے. ایسا نہیں تھا. جس جگہ حضور جلوگر ہوتے تھے جبرائیل امین قرآن پاک کی آیات کا پیغام لے کے میرے آقا کی خدمت میں پہنچ جاتے تھے.